دنیا کے اندر ہر انسان جس کام کے اندر بھی لگا ہوا ہے، جس شعبے کو بھی اس نے اپنایا ہوا ہے، پیچھے اس کی ایک ہی سوچ ہے کہ میں اس سے جو بھی نفع حاصل کروں اس نفع کو حاصل کر کے اپنے آپ کو خوش رکھ سکوں اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھ سکوں۔ عمومی طور پر مال بڑے گھر کو اور فیکٹریز کو، بڑے سٹورز کو اور بڑے کاروبار کو خوشی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ہاں یقیناً یہ بھی چیزیں خوشی کا ذریعہ ہیں، لیکن محترم سامعین چند چیزیں ایسی ہیں قرآن و سنت کے اندر اور جو ماہرین نفسیات ہیں ان کے نزدیک چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنا کر میں اور آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہر انسان کی سوچ جا کر اپنی خوشی پر ختم ہوتی ہے۔ ہر انسان کی ابتدا اور انتہا جو ہے وہ خوشی پر ہے۔ کسی طریقے سے میں خوش رہوں، میرے گھر والے خوش رہیں، میری فیملی جو ہے وہ خوش رہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدارس اور دیگر جو زندگی کے شعبہ جات ہیں ان کے اندر یہ بتایا نہیں جاتا، وہ چیزیں نہیں بتائی جاتی جن کو اپنا کر بچے، گھر والے جو ہے وہ خوش رہ سکتے ہیں اور ایک خوشگوار معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ تو محترم سامعین، اس لیے آج اس موضوع کا میں نے چناؤ کیا ہے تاکہ میں اور آپ یہ جو چند اصول ہیں جو قرآن و سنت کے اندر بھی بیان ہوئے ہیں اور ماہرین نفسیات نے بھی بیان کیے ہیں، میں اور آپ ان کو اپنا کر خوشی حاصل کریں اور خوشگوار زندگی کی ابتدا کر سکیں۔ پہلا اصول محترم سامعین، مثبت سوچ۔ جہاں بھی جائیں، جہاں بھی رہیں، مثبت سوچ اپنائیں۔ انسان ہیں، لوگ جو ہے وہ بری باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے منفی جو سوچ ہے اس سے بچنا ہے، جو نیگیٹو سوچ ہے اس سے بچنا ہے، پازیٹیو سوچ کو اپنانا ہے۔ اور اس کی مثال محترم سامعین مکھی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے جو خوبصورت پھولوں پر بیٹھتی ہے اور رس چوستی ہے اور مزیدار شہد تیار کرتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ شہد کی مکھی جو ہے، جتنا مرضی ارد گرد گند ہو، گندگی کے ڈھیر ہوں، اس نے جا کر بیٹھنا ہے تو خوبصورت پھول پر ہی جا کر بیٹھنا ہے۔ تو میں اور آپ شہد کی مکھی کی طرح بنے کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس طریقے سے بھی ہو رہا ہے، میں اور آپ کوشش کریں کہ شہد کی مکھی کی طرح بنے، یعنی لوگوں کی برائیاں، لوگوں کی غلطیاں کیا ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم نے اچھائیاں لینی ہیں۔ اور اس گندی مکھی کی طرح نہ بنے کہ گندی مکھی جتنا مرضی گھر کو صاف کر لے، جتنا مرضی اپنے باغ کو صاف کر لے، وہ جا کر بیٹھتی گند پر ہی ہے۔ تو ہمیں شہد کی مکھی کی طرح بننا ہے، گندی مکھی کی طرح نہیں بننا۔ تو یہ تھوڑا سا یہ باتیں کرنا جس طرح میں کر رہا ہوں یہ آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ میرے لیے بھی مشکل ہے، آپ کے لیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، پتھر کے نہیں ہیں، ہمارے دل ہیں، پتھر کے دل نہیں ہیں۔ سوچ آ جاتی ہے، لیکن سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ دن کے اندر کم از کم اس کی 3 دفعہ جو ہے وہ ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ پریکٹس کریں۔ کوئی جو مرضی کہتا ہے کہتا رہے، آپ جو ہے وہ مثبت سوچ اپنائیں۔ دوسری چیز، چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ مجھے اور آپ کو جو زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملتی ہیں، میں اور آپ ان میں جو ہے وہ ان کو خوب منائیں، خوشی کا اظہار خوب کریں، اور ایسے ان پر خوشی کا اظہار کریں جیسے پوری دنیا ہمیں مل گئی ہے، پوری دنیا ہم نے فتح کر لی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی کامیابیوں، بڑی بڑی خوشیوں کے انتظار کے اندر جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ملتی ہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں اور ان پر شکر نہیں ادا کرتے، ہم جو ہے ان پر خوشی نہیں مناتے۔ اگر ہم آج سے ہی چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ملتی ہیں، میں اور آپ ان پر خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیں، ان پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر دیں، تو ہمیں یقیناً آنے والے وقت کے اندر بڑی بڑی خوشیاں بھی ملیں گی، بڑی بڑی کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اور اگر یہ چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں روزانہ ہمیں ملتی ہیں، ان کو غم کے اندر تبدیل کر دیں، ان کو افسوس کے اندر تبدیل کر دیں، تو پھر محترم سامعین بڑی بڑی خوشیاں تو ملنا دور کی بات، یہ جو چھوٹی چھوٹی مل رہی ہوتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ لے دیتے ہیں۔ اتنی بہت ساری اس کی مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان پر خوب خوشی کا اظہار کریں، خوب ان کو منائیں، اور ایسے جو ہے وہ کریں خوشی کا اظہار جیسے آپ نے پوری دنیا فتح کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اس انداز پر، شکر گزاری پر جو ہے وہ آپ کی نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ تیسری چیز محترم سامعین، متوازن زندگی۔
ہوتا کیا ہے کہ انسان پورا دن کام 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 کے اندر لگا رہتا ہے، گھر میں آتا ہے اسی کام کی سوچ کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اسی کام کی سوچ لے کر سو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے اسی کام کو لے کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب وہ ٹینشن کام کی ٹینشن نہیں۔ محترم سامعین، زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان کے اندر توازن، برابری جو ہے وہ برقرار رکھے، خاص طور پر کام اور سیر و تفریح کے اندر۔ کام خوب کرے لیکن اپنی فیملی کو ٹائم دے، اپنے گھر والوں کو ٹائم دے، اپنے دوستوں کو ٹائم دے، گھر والوں کو باہر لے کر نکلے۔ پارک اگر محفوظ ہے تو روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر ایک دفعہ باہر لے کر نکلے۔ تو یہ کام اور سیر و تفریح کے درمیان توازن برقرار رکھے۔ یہ نہیں کہ صرف اور صرف کام، بلکہ کام کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح، اپنی فیملی کو ٹائم بھی دے۔ چوتھی چیز جو سب سے بڑی اہم چیز ہے، میں اور آپ آج ہی سے اپنی خامیاں قبول کرنا شروع کر دیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، جتنے بھی انسان ہیں، کوئی بھی انسان کامل نہیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کمی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوتی ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی خامی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں ہماری کمی، کوتاہی، خامی بتلاتا ہے تو میں اور آپ اس سے ناراض نہ ہوں، کھلے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کی بات کو قبول کریں اور اپنی خامی کو دور کرنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ دن بدلنے شروع ہو جائیں گے، میں اور آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں اس کی مثال، میں اور آپ خوب تیار ہو کر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اگر شیشہ کوئی دکھاتا ہے کہ یہ تمہارے چہرے پر جو ہے وہ داغ لگا ہوا ہے، ہم فوراً صابن سے یا کسی چیز سے اس کو صاف کر لیتے ہیں، شیشے سے ناراض نہیں ہوتے، شیشے کو توڑ نہیں دیتے۔ اگر توڑ دیں گے تو دوبارہ اس کے اندر اپنی شکل نہیں دیکھ سکیں گے، نہ وہ ہمیں دکھائے گا۔ ایسے ہی محترم سامعین، ہمیں ہماری کمیاں، کوتاہیاں، ہماری خامیاں، ہماری غلطیاں جو لوگ بتاتے ہیں، وہ آئینے کی طرح ہمیں اپنا اصل چہرہ دکھاتے ہیں۔ ہمارا جو حقیقی چہرہ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو ہم ان سے ناراض نہ ہوں، بلکہ اپنی جو کمیاں، کوتاہیاں ہیں ان کو قبول کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، ورنہ وہ ایک دن بتلائے گا، 2 دن بتلائے گا، وہ خاموش ہو جائے گا، وہ نہیں بتلائے گا، اور لوگوں کے سامنے ہم مذاق جو ہے وہ بن جائیں گے۔ اس لیے محترم سامعین، آج سے ہی کوشش کریں، دیکھیں آپ کتنا خوش دلی طور پر خوشی محسوس کریں گے۔ اپنی خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں ان کو قبول کر کے ان کو جو ہے وہ درست کرنے کی فکر کریں۔ 5ویں چیز، جن کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، جن کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، جاب ہو گئی کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، اور اسی طرح بزنس ہو گیا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا جو سا مرضی بزنس کرو۔ تو جو کام ہمیں پسند ہے وہ کریں، جو کام پسند نہیں ہے، جس کام کے اندر دل نہیں لگتا، وہ ہرگز نہ کریں۔ بے شک آپ تھوڑی سی مشکل کے اندر جائیں گے، لیکن اگر جو کام آپ کو پسند ہے وہ کریں گے تو آنے والے وقت کے اندر آسانیاں ہوں گی۔ اگر آپ کو کوئی کام پسند نہیں ہے تو خواہ مخواہ اس کے اندر ٹانگیں نہ اڑائیں، آپ بے دل ہو کر کریں گے، روزانہ کی بنیاد پر، مہینے کی بنیاد پر، سال 2 سال لگے رہیں گے، آپ خود بھی پریشان ہوں گے، ٹینشن کے اندر رہیں گے، جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی ٹینشن کے اندر رہیں گے۔ تو اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے۔ 6ٹھی چیز محترم سامعین، حال میں زندگی گزاریں، یعنی ماضی جو گزر گیا ہے، جو ہوا اس کے اندر جتنے تلخ تجربات آپ کو حاصل ہوئے، جو کسی نے آپ کے ساتھ کیا، بھلا دیں اس کو۔ بھولنا مشکل ہے، یقیناً مشکل ہے، کوشش کریں، اس کی پریکٹس کریں۔ اب ظاہری بات ہے، اگر کسی نے آپ کو ماضی کے اندر گالی دی ہے، کسی نے آپ کا نقصان کیا ہے، کسی کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا ہوا ہے، کسی نے باتیں کی ہیں، تو اب وہ واپس نہیں آ سکتی، ماضی گزر گیا ہے۔ اور پھر مستقبل کی بھی فکر نہ کریں، مستقبل ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے اس میں۔ وہ تو پتہ نہیں، رب نے چاہا تو ہم آنے والا وقت پائیں گے بھی یہ کہ نہیں، تو اس لیے اس کی فکر میں نہ رہیں۔ جو موجودہ وقت ملا ہے، حال ہمیں ملا ہے، اس کی فکر کریں۔ جو چند گھڑیاں ملی ہیں، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 دن، رات، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور یہی سمجھے کہ یہ آج ہی ہے میرے پاس، کل کا پتہ کوئی نہیں، جو گزر گیا اس کی ٹینشن جو ہے وہ نہ لیں، تو آپ انشاءاللہ خوش رہنا شروع کر دیں گے۔ 7ویں اور آخری چیز، دیکھیں ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ صلاحیت ہوگی جو میرے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔
میں اور آپ اس کو جانچیں، اس کو بانپیں، اس کو معلوم کریں اور پھر اپنے آپ پر اعتماد رکھیں۔ اور اس کا اعتماد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں، دوسروں کو غلط سمجھنا شروع کر دیں۔ خود اعتمادی اپنے آپ کو مضبوط کریں، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ نہیں کہ فلاں آگے نکل گیا، فلاں آگے نکل گیا، فلاں آگے نکل گیا، نہیں، اپنے آپ پر اعتماد رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہی سے اگر آپ نے ان 7 چیزوں کو، یہ جو 7 اصول ہیں، ان کو اپنانا شروع کر دیا تو امید ہے کہ میں اور آپ نہ صرف یہ کہ خوش رہیں گے بلکہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہم سے خوش رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔